کہ آج جو اگلی صبح آ رہی ہے 5 بجے سے پہلے امریکہ نے اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہی جو ہے وہ ایران کے اوپر بڑے حملے شروع کر دیے ہیں. اور ابھی اس ڈیڈ لائن کے اندر ختم ہونے میں جب یہ پہلی رپورٹ آئی کہ جناب بڑے حملے جو ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, ابھی اس کے اندر کم از کم 10 گھنٹے 8 سے 10 گھنٹے ابھی باقی تھے, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب ایران کے مختلف وینیوز کے اوپر, مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں تھوڑی ڈیٹیلز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی رات کو, لیکن اس پریس کانفرنس کو بغیر کسی وجہ کے بتائے جو ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے. اب میرے خیال میں عام طور پہ یہ میں ویسے آپ کو صرف ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مذاکرات ہو رہے ہوں یا کسی ڈیل کا امکان ہو تو میڈیا کو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے اوپر جا کے اسپیکولیشن جو ہے وہ نہ ہو جائے, میڈیا سے بات چیت نہ کی جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایکچولی جو پریس کانفرنس ایک دن پہلے کی تھی اس کے اندر بھی معاہدے کو لے کے جب کوئی کوشچن کیا جاتا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ڈک کر دیتا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کرتا تھا. یہاں پہ بھی جو ہے وہ پیٹ ہیگسیت کی بیسکلی جو پریس کانفرنس تھی اسے رات کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو آخری اطلاعات ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو جو ہے وہ آج رات انہوں نے کہا جی آپ نے ہرمز جو ہے اس کو کھولا جائے, اور اس کا بڑا سخت انہوں نے الٹیمیٹم دیا. میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا, بہت سے لوگوں کے سوال ہیں کہ کیا پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہونے لگا ہے. میرے پاس جو خبر ہے یا جو انالیسز ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنے ہرمز کو فوری طور پر بحری آمد و رفت کے لیے نہ کھولا تو آج رات ایک پوری تہذیب کو ختم کر دیا جائے گا جو دوبارہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گی. ٹرمپ نے یہ بیان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اوپر جاری کیا ہے, جو ان کے حالیہ الٹیمیٹم کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے تقریباً 12 گھنٹے پہلے سامنے آیا, جس سے ان کے سنگین عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹرمپ نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا. تاہم اب جبکہ مکمل اور کلی رجیم چینج ہو چکی ہے, زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند ذہن غالب آ سکتے ہیں, تو شاید کچھ انقلابی اور حیران کن مثبت تبدیلی بھی ممکن ہو. ہم آج رات دیکھیں گے یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا. 47 سال کی بلیک میلنگ, کرپشن اور خون ریزی کا خاتمہ ہو جائے گا. یاد رہے کہ اس سے پہلے اتوار کو ایک سخت بیان میں ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اگر ایران نے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ منگل کی شام سے ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا, جس میں بجلی گھر اور پل بھی شامل ہوں گے. یہ الٹیمیٹم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر, ابھی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں ٹائم ہے تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا جی پوری کی پوری سویلائزیشن جو ہے وہ ہم اسے ختم کر دیں گے. اب سویلائزیشن جب آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی پورے ایران کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایران کی جو پرشین سویلائزیشن ہے بہت صدیاں پرانی سویلائزیشن ہے, جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فاکس نیوز کے اوپر یہ آیا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ حملے جو ہیں وہ ہوں گے 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے یہ حملے شروع ہو جائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حملے پہلے ہی سٹارٹ کر دیے گئے ہیں. ٹرمپ نے یہ تبصرہ فاکس نیوز کے بریٹ بائر کے ساتھ ایک فون انٹرویو کے دوران جو ہے وہ کیا ہے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 8 PM is happening. I just got off the phone with the president. یہ اس اینکر نے کہا, اس نے کہا I just got off the phone with the president and he called and I said listen, if you are putting the odds on it, what were the odds that this is going to end up being a negotiated deal? He said he wasn't going to put odds on it, but he said 8 PM is happening. That's what he said. Bayer said recounting his phone call with the president. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے, وہ اینکر کہہ رہا ہے کہ جی میری ڈونلڈ ٹرمپ سے فون کے اوپر بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ نے شرط لگانی ہو تو آپ کس چیز کے اوپر شرط لگائیں گے کہ کیا یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی شرط لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 8 بجے کی جو ڈیڈ لائن امریکن وقت کے مطابق, ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق, کہ جناب 8 بجے والا کام جو ہے وہ تو ضرور ہو رہا ہے, یعنی صبح پاکستانی 5 بجے کا وقت. آگے کہتا ہے جی he said it is if we get to that point there is going to be an attack likely they have not seen. Now he is sticking to that at this point. Now he said if negotiations move forward today and there is something concrete that could change, but at this hour he didn't want to put odds on it. He said it is moving forward with the plans that we have. That's a huge deal. So ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اینکر کو جو فون پہ اس کی گفتگو ہوئی ہے اس نے کہا کہ جناب میں تو کسی صورت جو ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. دوسری ایک اور جو خبریں اس سلسلے میں آ رہی ہیں, ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا 14 ملین سے زیادہ قابل فخر ایرانی اب تک ایران کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں. میں بھی ایران کے لیے اپنی جان دینے کے لیے وقف کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا, یہ ان کے ایرانی صدر نے کہا ہے. اچھا یہ جو ڈیڈ لائن والی صورتحال ہے نا, اس نے مجھے ایکچولی یاد دلا دیا کہ جب عراق کے اوپر بھی اس طرح اٹیک ہونے والا تھا نا, تب بھی اس وقت جو ہے امریکہ کی جانب سے ڈیڈ لائنز دی گئی تھی, لیکن اس کے بعد وہ ڈیڈ لائن جیسی عبور ہوئی تھی تو اس کے بعد عراق کے اوپر جو ہے فل فورس کے ساتھ امریکن فورسز نے جو ہے اس کے بعد اٹیک کیا تھا. ایران کے نائب وزیر برائے امور نوجوانان اور کھیل نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے بجلی گھروں کے گرد انسانی زنجیر بنائے. یہ اپیل اس دھمکی کی بات کی گئی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران اپنا ہرمز دوبارہ نہ کھولے تو امریکہ اس کے عوامی بنیادی ڈھانچے پر بمباری کرے گا. انہوں نے کہا میں تمام نوجوانوں, ثقافتی اور فنکارانہ شخصیات, کھلاڑیوں اور چیمپئنز کو قومی مہم روشن کل کے لیے ایرانی نوجوانوں کی انسانی زنجیر میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. ہیومن چین,
بیسکلی ہیومن چین جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے جتنے بھی اس طرح کے انفراسٹرکچرز ہیں ان کے جو ہے وہ ہیومن چین بنا دی جائے. اس پہ کئی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہیومن چین نہیں ایکچولی ہیومن شیلڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا جائے تاکہ ان کے اوپر جو ہے اٹیکس نہ ہو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی میرے خیال میں جس قسم کے موڈ کے اندر چل رہا ہے وہ تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہاں پہ کتنا جانی نقصان ہوتا ہے, اس نے یہ حملے جو ہیں وہ شروع کر دینے ہیں. اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو مذاکرات سے جو ہے وہ پل آؤٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات جو ہے ہم نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایرانی ٹی وی جو ہے وہ اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں. مکس قسم کے سگنل جو ہیں وہ ایران کی طرف سے آ رہے ہیں, یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ سب کچھ جو ہے پس پردہ ہو رہا ہے. اس سارے معاملے کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں امریکہ بھی جو ہے وہ بالکل ایران کی جو ہے وہ جو رکھی ہوئی شرائط ہیں اس پہ نہیں مان رہا. ایک سینئر جرنلسٹ سے آج میری بات ہوئی, انہوں نے یہ بات بتائی, انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو سورسز سے گفتگو ہوئی ہے خاص طور پہ ان لوگوں سے جو ان مذاکرات کا حصہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 75% چیزوں کے اوپر, یہ میں ایگزیکٹ آپ کو نمبر بتا رہا ہوں کہ انس ملک صاحب ہیں, وہ ایک جرنلسٹ ہیں جو فورن میٹرز کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں, فورن افیئرز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ 75% چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپس میں ڈیل ہو چکی ہے, 25% جو ہے وہ ایکچولی رک چکا ہے, 25% کے اوپر معاملہ جو ہے پھنسا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جو 25% ہے یہ کون سی چیز ہے ایسی, اس میں 25% میں معاملہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی معاملہ اس بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ آپ نے ہرمز کو فوراً کھولا جائے, جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے تب تک نہیں کھولیں گے جب تک ایکچولی پراپرلی یہ معاہدہ سائن نہیں ہوتا. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ اپنے ہرمز کے اگر آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں میپ کے اوپر, تو اس میں بہت سی جو شپس ہیں وہ ایکچولی پھنسے ہوئے ہیں, وہ اوپن باہر کی طرف جا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے اور وہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہاں پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں. تو مین مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے اس وقت کہ جناب ان کو جو ہے پیسج دیا جائے, وہ وہاں سے نکلیں, تاکہ کم از کم اگر وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے تو دنیا کے کسی اور کونے میں تو جا کے کام کرے نا. تیل بردار اگر مثال کے طور پہ جہاز ہیں تو وہ کہیں اور سے جا کے تیل لا کے جو اپنا کام کرے, کم از کم یہاں پہ کھڑے ہوئے اسٹک اپ ہوئے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ بیسکلی اس کو ایک کارڈ کے طور پہ یہ استعمال کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر یہ جہاز یہاں سے نکل گئے تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے, تیل کی سپلائی یہاں سے بند ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد یہ جو 300 جہاز ایک قسم کے یرغمال بنے ہوئے ہیں, میں اندازاً 300 کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹ نمبر مجھے نہیں پتا, تو وہ اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ بیسکلی ایشو ہے جس کی وجہ سے جو 25% کا معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ پھنسا ہوا کیوں ہے؟ وہ آپ نے ہرمز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. اور میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں ایکچولی صرف ایک ہی یہ پوائنٹ ہے, ایک ہی اصل پوائنٹ ہے جس کے اوپر کہانی بسی ہوئی ہے, وہ ہے آپ نے ہرمز. باقی ساری چیزیں کوئی اتنی اوکھی نہیں ہے, باقی میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جناب اس کو کھولا جائے, خلیجی ممالک کہتے ہیں کہ اس کو کھولا جائے, اس پہ ہاتھ نہیں لگانا آپ نے, جبکہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی تو اس کے پاس جو ہے وہ سونے کی چابی ہے کہ اگر یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت جس پوزیشن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ پوزیشن ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو ان کو یہ لگتا ہے یہ پوزیشن واپس آئے گی بھی نہیں دوبارہ, کیونکہ تب تک یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو یہ سچویشن ہے نا کہ وہاں پہ آ کے کوئی فورسز وغیرہ کھڑی بھی نہیں ہوئی. آپ نے ہرمز میں اگر آپ نوٹ کریں تو جو دوسری فورسز ہیں لائک خلیجی ممالک کی فورسز ہیں یا امریکن جو جہاز ہیں, وہ آپ نے ہرمز تک نہیں آئے ہوئے کہ وہ وہاں پہ آ کے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. فضائی طور پہ کاروائی جو ہے وہ پھر بھی جاری ہے لیکن اس جگہ پہ نہیں. اور اسی دوران یہ خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خارج جزیرے کے اوپر مشترکہ حملے کیے ہیں, جبکہ دارالحکومت سمیت متعدد بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ. تو اس کے اندر مثال کے طور پہ یہ جو خارج جزیرہ ہے اس کے اندر ایکسپورٹس کے حوالے سے, ری فیولنگ کے حوالے سے اس جزیرے کو جو ہے وہ بہت امپورٹنس حاصل ہو رہی ہے. اس کے بارے میں پچھلے کئی ہفتوں سے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کا پلان کر رہا ہے, اور اب اس نے کر دیا ہے. اب اس نے اس خارج جزیرے کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے خارج جزیرے پہ جس آئل ٹرمینل کو نشانہ بنایا ہے وہ ملک کا کلیدی تیل برآمدی مرکز ہے, جہاں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. امریکی صحافی بیرک ڈیوڈ نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ خارج جزیرے پر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. تاحال ان حملوں میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان سے متعلق کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں. البتہ جائے وقوع پر امدادی ٹیموں کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. خیال رہے کہ خارج جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا سب سے بڑا مرکز ہے, جہاں سے ایران کا خام تیل بڑی مقدار میں عالمی منڈیوں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل نے صدر ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل ہی ایران کے شہری علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. ان تازہ امریکی اور اسرائیلی حملوں, فضائی حملوں میں پلوں, ریلوے لائنوں اور ایک مرکزی شاہراہ کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں. سب سے زیادہ نقصان قم اور کاشان میں ہوا ہے. ایران کے سرکاری خبررساں ادارے کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے کاشان شہر کے وسطی علاقے میں ہونے والے حملوں میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے ہیں. ادھر شمالی ایران میں ایک اہم شاہراہ جو تبریز کو زنجان سے ہوتے ہوئے تہران سے ملاتی ہے جو امریکی حملے میں تباہ ہو گئی ہے. دوسری جانب تبریز سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ایک اور مقام پر بھی فضائی حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک اور پل جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اور ایران کے کراگ شہر میں امریکہ نے ریلوے ٹریک کو بھی نشانہ بنایا جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جس کی تصدیق کی جا رہی ہے. اس طرح صرف آج ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی ہے, جن میں سے 18 البروز صوبے, 9 شہریار, 6 پردیس اور 2 کاشان میں جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں. اس سے پہلے
اسرائیلی فوج نے ایرانیوں کے لیے ایک فوری انتباہ جاری کیا تھا کہ وہ اگلے 12 گھنٹوں تک ٹرینوں کا استعمال نہ کریں اور ریلوے لائنوں سے وہ دور رہیں. محترم شہریوں، انہوں نے کہا جی آپ کی حفاظت کے پیش نظر ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس لمحے سے لے کر ایران کے وقت کے مطابق رات 9 بجے تک پورے ایران میں ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ سفر نہ کیا جائے. اب یہ بیسکلی یہ جو انڈیکیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرین کے سٹرکچرز کو جو ہے ریلوے لائنیں، خاص طور پہ وہ ریلوے لائنیں جو برجز کے اوپر سے گزر رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ریلوے اسٹیشنز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یا پھر وہ جگہ جہاں پہ انجنز جو ہیں وہ پارک کیے جاتے ہیں شیڈز کے اندر، ریلوے شیڈز کے اندر جو انجنز پارک کیے جاتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، یا ٹرین کے نظام کو جو ہے وہ درہم برہم کیا جائے گا تاکہ یہ موومنٹ بھی جو ہے وہ بند ہو سکے. سو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ادھر سعودی عرب میں جو پیٹرو کیمیکل پلانٹ تھا اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ایران کی پاسدار انقلاب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ جی ہم نے کیا ہے. یہ پاسدار انقلاب کے مطابق الجبیل میں امریکی کمپنیوں کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. جمعہ میں امریکی کمپنی شارڈن فلپس کے پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا. نشانہ بننے والی امریکی کمپنیوں میں صدرا، ایکسن موبل، ڈارک کیمیکلز بھی شامل ہیں. پاسداران کے مطابق سعودی عرب میں پلانٹس پر حملہ شیراز میں ہماری تنصیبات پر حملوں کا جواب ہے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آج سعودی فضائی حدود میں 11 میزائلیں اور 18 ڈرونز کو تباہ کیا گیا. میزائلوں کا ملبہ گرنے سے توانائی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا. سیکورٹی وجوہات کی بنا پر سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا واحد پل کنگ فہد کاسوے پل کو کئی گھنٹے بند رکھنے کے بعد دوبارہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا. تو سعودی عرب ایک دم جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ اٹیکس جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں. اب آج تھوڑا سا پاکستانی پرسپیکٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب یہ میں پہلی دفعہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اب کرٹیکل ہونا شروع ہو گئی ہے. اب پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان نے ایک سینٹر اسٹیج لی ہے اور اس میں بہت سے تجزیہ کار جو ہے وہ بار بار یہ بھی کہتے تھے کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خود اس وار کے اندر ڈریگ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ایران آپ کا پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے لیے یہ سچویشن جو ہے بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے. ایران کی جانب سے ابھی تک پاکستان کے لیے اچھے پیغامات ہی آتے رہے ہیں، شکریہ ادا کیا گیا ہے پاکستان کا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا ہے عباس کراچی کی جانب سے. ادھر سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑے آپ کے گہرے مراسم ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جو ہے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اور اس میں جاری جو خطے میں کشیدگی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہوئی ہے. اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق وزیر اعظم نے جاری حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا اور حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. شہباز شریف نے آج سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. سعودی عرب کے ساتھ ایسے کھڑے رہیں گے جیسے سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. وزیر اعظم نے موجودہ کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کی جانب سے تحمل اور دانش مندی کے مظاہرے کو سراہا. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ان کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے بھی سعودی ولی عہد کو آگاہ کیا، جبکہ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. اب یہ جو سچویشن بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ وار سٹارٹ ہو گئی اور اگر ابھی تک پاکستان نے ظاہری بات ہے سعودی عرب کے ہونے والے اس حملوں کے اوپر جو ہے پاکستان نے اپنے آپ کو اسے دور رکھا ہے اور اس جنگ کے اندر جو ہے آن گراؤنڈ آ کے صرف اور صرف سفارتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. ملٹری سولوشن کا وہ حصہ نہیں رہا پاکستان. نہ ہمارے یہاں طرف کوئی میزائل فائر ہوا ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی میزائل فائر کیا گیا ہے، نہ ہمارا کوئی جنگی جہاز اڑا ہے، نہ ہماری طرف کوئی جنگی جہاز یا ڈرون آیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ کمیٹڈ ہے سعودی عرب کے ساتھ. پاکستان نے جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے اور کتنی دیر تک جو ہے یہ معاملہ اسی طرح آگے چلے گا. اب اس کی ایک اور جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی منعقد ہوئی تھی اور اس میں بھی سعودی عرب میں پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس حملوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے حملوں کو غیر ضروری اور کشیدگی میں اضافہ قرار دیا گیا اور یہ کہا کہ سعودی عرب پر حملے مشرق وسطیٰ کا تنازع حل کرنے کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 247 میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا. فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور اتفاق کیا کہ پاکستان متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا. کور کمانڈرز نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں. ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کور کمانڈرز نے کہا کہ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی. اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جاریت جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں. فورم نے بھارت کی جانب سے منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب انہوں نے کہا جی ہو چکے ہیں. سو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی جو ہے وہ بیسکلی سعودی عرب کے اوپر ہونے والے حملوں کی جو ہے وہ مذمت کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے محمد بن سلمان سے آج بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج عطا اللہ طارڑ صاحب بھی جو ہے وہ ایک چینل کے اوپر آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بھی اب تک ظاہری بات ہے وہ منسٹر آف انفارمیشن کا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے آج تک کبھی بھی
سعودی عرب کے اوپر اس طرح جو ہونے والے حملے ہیں اس حوالے سے زیادہ لب کشائی نہیں کی تھی، لیکن اب اگر وہ بھی کر رہے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا وہ جو ایک ابھی تک ریسٹرینٹ کا جو ایک مظاہرہ تھا وہ اب شاید اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. آئی ول ناٹ سے کہ دے آر کراس دا لائن، آئی ول ناٹ سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں باقاعدہ شرکت کر رہا ہے، لیکن پاکستان اب اس ریڈ لائن کے قریب پہنچ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو جب سے میں اس جنگ کو کور کر رہا ہوں میں پہلی دفعہ اس بات کو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو پریس ریلیز آتی ہیں، جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اس سے یہ انڈیکیشنز جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب اس لائن کے قریب پہنچ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کل کو اسے بھی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنی پڑے. بحرین کے ساتھ بھی جو ہے وہ آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے کل بڑی بے شرفت ہوئی اور اس کامیابی کو دیکھ کر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا ہے. سینٹ اجلاس میں ایوان کو اعتماد میں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 29 مارچ کو پاکستان میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی. چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہی، جن کی دعوت پر میں بیجنگ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان 5 نکات پر اتفاق کر چکے ہیں اور چینی وزارت خارجہ نے انہیں جاری کیا. امریکہ نے 15 نکات جبکہ ایران نے 5 نکات کے مطالبات دیے. دونوں ممالک کے مطالبات ہم نے پہنچائے. آخری اطلاعات کے مطابق دونوں سائڈ نے مطالبات ریجیکٹ کر دیے ایک دوسرے کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی ذرائع نے CNN کو بتایا کہ پوری پاکستانی سول ملٹری قیادت ایک پیش رفت ایک سیز فائر کے لیے اس وقت سخت محنت کر رہی ہے. سعودی عرب کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اب یہ خدشات ہیں کہ اس سے پورا عمل متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان اس بات پر بہت فکر مند ہے کہ اگر سعودی جوابی کارروائی کرتے ہوئے تو کیا ہوگا. مذاکرات میں سہولت کے لیے کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. ادھر امریکی نشریاتی ادارے ایکسیوس کے مطابق اسرائیل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ اس وقت تک جنگ بندی قبول نہ کی جائے جب تک ایران کے کسی کے لیے خطرہ بننے کے خدشات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے. دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل نے 3 ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے اپنے منقطع کر دیے ہیں. یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے. ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹرائک دوبارہ دھمکی کہ ڈیڈ لائن کا وقت رات 8 بجے ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں. تاہم جنگ بندی کے سازشوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حکام میں سے ایک نے کہا ہے کہ ایران مواصلات کو منقطع کر کے نکات کو نامنظور کرنے کا اشارہ بھیجنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ سے متعلق ایک قرارداد پر ووٹنگ کرنا تھی. تاہم روس اور چین کی جانب سے ویٹو کا استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق بحرین کی قرارداد کو منظور کرنے میں ناکام رہی. بحرین نے خلیجی ممالک کی حمایت سے 2 ہفتے قبل اس قرارداد کے مصوبے پر مذاکرات کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد کسی بھی ایسے ملک کو اقوام متحدہ کا اختیار دینا ہے جو اس اہم بحری گزرگاہ میں محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے طاقت کے استعمال کا خواہاں ہو. پاکستان کے بارے میں جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ اس نے اس ووٹنگ پروسیس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایبسٹین کیا ہے. تو یہ جناب اپڈیٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے 8-9 گھنٹے کے بعد جو ہے دوبارہ ایک ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.